السلام علیکم، میرا نام فوزیہ احسان ہے۔ میں اردو کا گلدستہ سیریز کی مصنفہ ہوں۔ جب سے میں نے اردو کا گلدستہ کی کتابیں مرتب کیں، جب سے ایک سوال مجھ سے ہمیشہ پوچھا جاتا ہے، وہ یہ کہ آپ نے اپنی ابتدائی جماعتوں کی کتب میں الف کو آخر میں کیوں سکھایا ہے، جبکہ الف تو حروف تہجی کا سب سے پہلا رکن ہے۔ اس کا جواب مختصراً دینے کی کوشش کر رہی ہوں۔ وہ یہ کہ ہم نے بھی اسی طرح پڑھا ہے کہ عموماً قاعدے الف سے انار سے شروع ہوتے ہیں، لیکن سکھانے کے لیے کچھ ایسی حکمت عملی اختیار کی جائے جس سے بچے پڑھنے کی جانب جلدی مائل ہو جائیں، تو اس کو اختیار کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ صوتی طریقہ تدریس اردو میں نسبتاً نیا ہے۔ کچھ اسکولوں میں یہ تجربہ کیا گیا کہ اردو کے جتنے بھی بنیادی مصوتیں ہیں، الف، واو، چھوٹی اے اور بڑی اے، ان کو بطور مصوتہ سکھایا جائے اور پھر ان سے الفاظ سازی اور جملہ سازی سکھائی جائے۔ یہ تجربہ بہت کامیاب رہا۔ میرے اپنے بچوں نے اس طریقے سے پڑھا اور سیکھا۔ پھر مزید ریسرچ کے بعد میں نے اپنی کتابوں میں یہی طریقہ کار اپنایا، اور اس میں یہ ہوا کہ جب میں نے الف کو بطور مصوتہ سکھایا تو باقی حروف تہجی کے ساتھ مل کر 2 حرفی، 4 حرفی اور 3 حرفی الفاظ پڑھنا بچوں کے لیے بہت آسان ہوا، اور انہیں اردو پڑھنے کا ایک کہنا چاہیے کہ ایک شوق پیدا ہوا۔ اور پھر ہم خود دیکھتے ہیں کہ وہ بچے پھر کتنی تیزی سے پھر جملہ سازی پہ بھی آ جاتے ہیں۔ جو لوگ قائل ہو کر اس طریقے کو اپناتے ہیں، ان سے میری ملاقات بھی رہتی ہے، ان سے بات بھی ہوتی ہے، تو وہ بہت مطمئن ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ان حروف کو بطور مصمتہ بھی سکھایا جائے، کانسوننٹ کے طور پہ سکھایا جائے، تو ان کی اپنی آوازیں بھی ہوتی ہیں۔ الف سے انار ہے، واو سے ورق، اور یہ اور چھوٹی اے اور بڑی اے۔ تو یہاں میں خاص طور پہ کہوں گی کہ چھوٹی اے ہی شروع میں استعمال ہوتی ہے، لیکن عموماً قاعدوں میں لکھا ہوا ہوتا ہے وہ، تو اس کی ایک شروع کی آواز یا، اور یا سے یکا سکھا دیا، یخنی۔ تو وہ میں نے اپنی کتابوں میں KG میں اور جماعت اول کے شروع میں یہ بھی سکھا دیا، اور اس کو سکھانے میں 1 سے 1.5 ہفتہ لگتا ہے۔ وہ اتنی مشکل بات نہیں ہے، لیکن یہ جو طریقہ کار ہے کہ مصوتوں سے سکھایا جائے، تو اس سے بچوں کی ڈیکوڈنگ اسکلز، پڑھنے کی مہارت کو فروغ ملتا ہے، اور ایک وسیع ذخیرہ الفاظ ہے جو ان کی دسترس میں آ جاتا ہے، جس کو وہ خود پڑھ سکتے ہیں، جس کو وہ خود لکھ بھی سکتے ہیں، اور جس سے وہ جملے بھی بنا سکتے ہیں۔ تو یہ اتنی مزیدار سی چیز ہے اور اتنے فائدہ مند چیز ہے کہ اس کو اپنایا جانا چاہیے، ایک اپنے ذہن میں وسعت پیدا کر کے کہ یہ ایک حکمت عملی ہے جس سے ہم بچوں کو پہلے یہ سکھا رہے ہیں، اس کے بعد پھر ہم انہیں حروف تہجی ترتیب سے بھی سکھا دیں گے۔ ترتیب سے سکھانے میں کوئی اتنی محنت نہیں لگتی، بچے جلدی سیکھ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک چیز تھی جو میں واضح کرنا چاہ رہی تھی۔ جزاک اللہ خیر۔